والصلاة والسلام على من اصطفى أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. صدق الله العظيم. قرآن مجید میں آپ پڑھیں گے، ارشاد ہوا: انما اموالکم واولادکم فتنہ. تمہارے مال، تمہاری اولاد آزمائش کا ذریعہ ہے، فتنہ ہے. فتنے کا یہ لفظ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں فتنوں کا دور ہے، آزمائشوں کا دور ہے. قرآن مجید بھی بتا رہا ہے کہ طرح طرح کے فتنے انسانوں کے اوپر یلغار کرتے ہیں، ان کے دین کو، ان کے اعتقاد کو، ان کے ایمان کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. خود ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنے تمہارے اوپر بارش کے قطروں کی طرح گر رہے ہیں. یعنی جس طرح بارش کے قطرے ایک کے بعد ایک گرتے چلے جاتے ہیں، فتنے تم پر آ رہے ہیں. ایک حدیث میں فرمایا: ایسے فتنے آئیں گے جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے. ستکون فتن کقطع اللیل المظلم. اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنے آئیں گے. ایسے خطرناک فتنے ہوں گے کہ ایک انسان صبح کو مومن ہے، شام کو کافر ہو جائے گا. شام کو مومن ہے، صبح کو کافر ہو جائے گا. یعنی ایسے خطرناک فتنے ہوں گے جو ایمان چھین لیں گے، عقیدہ چھین لیں گے، انسان کا یقین چھین لیں گے. ہم لوگ فتنے کا یہ لفظ استعمال تو کرتے ہیں لیکن اس کی حقیقت کو نہیں جانتے. فتنہ در حقیقت عربی زبان میں کہتے ہیں سونے کو آگ میں تپانا اور اس کا جو کھوٹا پن ہے اس کو دور کرنا. سونے کو تپا کر اس کے کھوٹے پن کو دور کرنا. اس سے علماء نے یہ بات نکالی ہے کہ فتنے آزمائش کا ذریعہ ہیں. یہ جو میں نے آیت پڑھی، تمہارے مال، تمہاری اولاد فتنہ ہے، یہ بھی اسی مفہوم کو ادا کر رہا ہے کہ تمہارے مال کے ذریعے، تمہاری اولاد کے ذریعے تم کو آزمایا جائے گا. فتنے آئیں گے، وہ فتنے ایسے ہوں گے کہ تمہارے ایمان کا امتحان ہوگا. کہیں دین کا فتنہ ہے، کہیں مال کا فتنہ ہے، کہیں علم کا فتنہ ہے، کہیں اقتدار کا فتنہ ہے. آج جمعہ کا دن ہے، ہم لوگ سورہ کہف پڑھتے ہیں. سورہ کہف کے بارے میں کہا گیا کہ یہ دجالی فتنوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے. دجال اور دجالیت سے محفوظ رہنا ہے تو سورہ کہف پڑھیں، اس کی ابتدائی آیتوں کو یاد کریں، ہر جمعہ کو اس کی تلاوت کا معمول بنائیں. غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ سورہ کہف میں یہی 4 فتنے بیان کیے گئے ہیں: دین کا فتنہ، علم کا فتنہ، مال کا فتنہ اور اقتدار کا فتنہ. یہ 4 فتنے ہیں جن کا تذکرہ سورہ کہف میں ہے. سورہ کہف کی تلاوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان نے صرف سرسری تلاوت کر لی
اور وہ فتنوں سے محفوظ ہو گیا۔ سورہ کہف انسان پڑھ رہا ہے، اس کے اوپر غور کر رہا ہے، اس کی گہرائیوں میں اتر رہا ہے، جو نسخے قرآن مجید کی صورت نے بتائے ہیں ان پر عمل کر رہا ہے، تب وہ دجالی فتنوں سے محفوظ ہو سکے گا۔ دجال اپنے ساتھ جو خطرناک فتنے لے کر آئے گا، یا جو دجالیت کے فتنے اس وقت دنیا میں عام ہو رہے ہیں، ان سب کا علاج اللہ نے اپنی کتاب میں رکھا ہے۔ آج داخلی فتنے بھی ہیں، خارجی فتنے بھی ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، لوگ ان کے فریب میں پھنس رہے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا حلیہ دینداروں کا سا ہے، لیکن در حقیقت وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، غلط راستوں پر لے جا رہے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو جعلی پیر بنے ہوئے ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو ایمان کے راستے سے ہٹا کر شرک کے راستے پر لے جا رہے ہیں۔ اللہ کی ذات سے جوڑنے کے بجائے اپنی ذات سے جوڑ رہے ہیں۔ کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ جو مال کی خاطر، وجاہت کی خاطر، شہرت کی خاطر لوگوں کو اس راستے سے گمراہ کر رہے ہیں جو راستہ ہدایت کا ہے، صراط مستقیم کا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں، شکوک و شبہات کے فتنے ہیں۔ کتنے لوگ دنیا میں ہیں جن کا مشن یہ ہے کہ وہ الحاد کو دنیا میں عام کریں، دہریت کو دنیا میں عام کریں، دنیا کو یہ بتائیں کہ کائنات خود بخود بن گئی ہے، اللہ کا کوئی وجود نہیں ہے، مخلوق ہے، خالق نہیں ہے۔ دنیا میں انسان ہے مگر ان کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ جو دنیا میں شکوک و شبہات کے ساتھ ساتھ شہوات اور خواہشات کے علمبردار بنے ہوئے ہیں، دنیا میں خواہشات نفس کی تبلیغ کر رہے ہیں، دنیا کو یہ فریب دے رہے ہیں کہ انسان اپنی مرضی کا مالک ہے، وہ جو چاہے کرے، جس طرح چاہے زندگی گزارے۔ آپ دیکھیں، یہ ہمارے پڑوس کا ملک اسلام کے نام پر بنا، مسلمانوں نے اس ملک کو بنایا، خون کے ذریعے لکیریں کھینچی گئیں۔ دو ملکوں کی سرحد اگر بنی تو آسانی سے نہیں بنی، خون کے دریا سے گزر کر لوگوں کو جانا پڑا، لاکھوں لاکھ لوگ شہید کیے گئے، کیا کچھ نہ ہوا۔ لیکن آج اسی ملک میں جو اسلام کے نام پر بنا تھا، جو مسلمانوں کا ملک کہلاتا ہے، جس کے بارے میں لوگ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، آج آپ دیکھیں کہ وہیں اسی ملک میں مسلمان عورتیں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ہاتھوں میں بینر لے کر سڑکوں پر اتر رہی ہیں، گشت کر رہی ہیں، نعرے لگا رہی ہیں، میرا جسم میری مرضی، کہ ہم جس طرح چاہیں زندگی گزاریں، ہمیں پردے کی پابندی قبول نہیں، ہمیں نکاح کی پابندی قبول نہیں، ہم جس کے ساتھ چاہیں زندگی گزاریں، ہم جس طرح چاہیں رہیں۔ یہ اس ملک کا حال ہے جو اسلام کے نام پر بنا۔ پھیلانے والوں نے فتنے پھیلائے تو صورتحال یہاں تک پہنچ گئی کہ وہاں وہ ہو رہا ہے جس کے کرنے کی ہمت ہمارے ملک میں غیر مسلم عورتوں کو نہیں ہے۔ مسلمان عورتیں نکل رہی ہیں، وہ نعرے لگا رہی ہیں، وہ خواہشات نفس کی علمبردار بن کر دنیا کو دھوکے اور فریب میں مبتلا کر رہی ہیں۔ مغرب نے جو شکنجہ کسا ہے، یورپ نے مادیت اور لذت پرستی کی جو بنیادیں دنیا میں رکھی ہیں اور جس طرح اس کا پروپیگنڈا کیا ہے، کوئی شک نہیں کہ مسلمانوں کا بھی ایک طبقہ اس سے متاثر ہو گیا۔
مسلمانوں کے ایک بڑے حصے نے اس کو قبول کر لیا۔ مغرب زدگی کا جو فتنہ پیدا ہوا تھا، جس کی مخالفت علماء نے کی تھی، اس وقت تو بہت سے مسلمانوں کو بھی یہ بات کھلتی تھی کہ انگریزی تہذیب کی اور انگریزی کلچر کی مخالفت کیوں کی جا رہی ہے۔ لیکن آج آپ اس زندگی کے دوراہے پر آ کر دیکھیں کہ مسلمانوں نے اس تہذیب کو اپنا کر کیا پایا ہے اور کیا کھویا ہے۔ ہم نے اپنی تہذیب کو چھوڑا، ہم نے دوسروں کی تہذیب کے نام پر اپنے آپ کو اس راستے پر ڈالا کہ نہ دنیا ہمارے ہاتھ آئی نہ آخرت ہمارے ہاتھ آئی۔ کہنے کا حاصل یہ ہے کہ شکوک و شبہات کے فتنے ہیں، خواہشات و شہوات کے فتنے ہیں۔ دنیا میں آپ دیکھیں کس کس طرح کی تاریکیاں، اندھیریاں آج ہم پر آپ پر یلغار کر رہی ہیں، کس کس طرح کے فتنے آج ہماری صفوں میں، ہمارے معاشرے میں گھستے چلے آئے ہیں۔ اس ملک میں آپ دیکھیے کہ ہم نے کس طرح دوسروں سے متاثر ہو کر ان کے اعتقادات کو، ان کے رسم و رواج کو، ان کے طور طریقوں کو اپنایا۔ ہمیں خالص دین عطا کیا گیا تھا، اس خالص دین میں چور دروازے دوسروں سے متاثر ہو کر ہم نے کھولے ہیں۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ سورہ کہف میں دین کا فتنہ اس کا ذکر آیا ہے۔ آپ شروع کی آیتیں پڑھیں، ان میں تذکرہ ہے کہ عیسائیوں نے، صہیونیوں نے ایک عقیدہ اختیار کر لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ صرف یہ ایک عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ کے وہ بیٹے ہیں اور ان کو عظمت اور تقدیس کے مقام پر پہنچا دیا گیا، نہیں، عیسائیوں نے یہ اعتقاد بھی اختیار کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہماری طرف سے سولی پر چڑھ گئے ہیں، ہمارے سب گناہوں کا کفارہ ہو گیا، ہماری سب غلطیاں معاف ہو گئیں، اب گناہ غلطیاں ہم کو نقصان نہیں پہنچائیں گی، اب ہماری سرکشی اور بغاوت ہم کو جہنم میں نہیں پہنچائے گی۔ آپ دیکھیں یہودیوں اور عیسائیوں نے یہی تو کہا تھا، قالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم اللہ کی اولادیں ہیں، ہمیں جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی ہے، ہم جنت میں جائیں گے، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، اگر جہنم میں ہمیں ڈالا بھی گیا چند دنوں کے لیے ڈالا جائے گا۔ ایک غلط اعتقاد انہوں نے اختیار کر لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہماری طرف سے قربانی دے چکے، اب ہم کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ غور کر لیجئے، جس شخص کے ذہن میں یہ بات آ چکی ہو کہ گناہ اور نافرمانی سے کچھ بگڑنے والا نہیں، سرکشی اور بغاوت ہم کو نقصان پہنچانے والی نہیں، کوئی گناہ، کوئی ظلم، کوئی بربریت ہم کو اللہ کے غضب کا مستحق نہیں ٹھہرائے گی، وہ جو ظلم کر لیں دنیا میں وہ کم ہیں، وہ جو بغاوت کر لیں وہ کم ہیں، وہ جو گناہ کر لیں وہ کم ہیں۔ آپ دیکھیں صہیونیوں نے کیسے بدترین مظالم دنیا میں ڈھائے، آج بھی ڈھا رہے ہیں۔ اس کی بنیاد کیا ہے؟ خوف خدا ان کے دل سے نکل گیا، ان کو یہ احساس ہو گیا کوئی طاقت ہم کو متاثر کرنے والی نہیں، کوئی ہماری پکڑ ہونے والی نہیں۔ یہودیوں کو آپ دیکھیں، ننھے منھے بچوں تک کے اوپر وہ ظلم کرتے ہیں۔ لوگ خیال کرتے ہوں گے کہ ان کے پہلوؤں میں بھی تو دل ہے، یہ بھی تو باپ ہیں، ان کی بھی تو اولادیں ہیں، لیکن یہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو، لاکھوں لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تتلیوں جیسے معصوم بچوں کو شہید کر رہے ہیں، کلیوں کو مسکرانے سے پہلے مسل دے رہے ہیں۔ کیسے یہ ظلم ان کے اندر آیا؟ کیسے یہ بربریت ان کے اندر آئی؟ یہی ہے احساس کہ ہم کو کوئی چیز نقصان پہنچانے والی نہیں ہے، ہماری کوئی گرفت اور پکڑ ہونے والی نہیں ہے۔ دین کا یہ بہت بڑا فتنہ ہے جس سے یہ لوگ متاثر ہوئے کہ ان کو یہ احساس دلا دیا گیا تم کچھ کرو گے تمہارے اوپر کوئی پکڑ نہیں۔ اور تو جانے دیجئے بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کے یہاں پیسوں کے عوض جنت فروخت کی جا رہی ہے۔ لوگ جا رہے ہیں کہ یہ ہمارے یہاں کا شخص مر گیا، وہ کہتے ہیں اتنے پیسے دے دو اور جنت ان کو مل جائے گی۔ باضابطہ
ان کا عالم دستاویز لکھ دیتا ہے کہ اس شخص کے لیے اتنے پیسے دیے گئے، اس کو جنت میں اتنے محل مل جائیں، اتنے باغات مل جائیں، اتنے درخت مل جائیں۔ یہ ہے وہ غلط عقیدہ، دین کا فتنہ، جس نے دنیا کے ایک بہت بڑے حصے کو تباہی اور بربادی سے دوچار کر دیا۔ آپ دیکھیں غیر مسلموں کے یہاں اسی طرح کے نظریات اور اعتقادات پائے جاتے ہیں۔ اب اس پر غور کیجئے کہ کیا ہم نے اس طرح کی چیزیں آہستہ آہستہ اپنے معاشرے، اپنے سماج میں قبول نہیں کی؟ کیا یہ نقطہ نظر آج ہمارے سماج کے ایک حصے کا نہیں بن رہا ہے کہ فلاں پیر صاحب کے پیچھے ہم چلیں گے، وہ ہم کو جنت میں لے کے چلے جائیں گے، ہم ان کی ٹوپی خرید لیں گے، ہم جنت میں چلے جائیں گے، فلاں صاحب ہیں وہ پوری جماعت کو لے کر قیامت کے دن کامیابی کے مرحلے سے گزر جائیں گے؟ کس نے یہ آپ کو بتایا؟ کس نے یہ ضمانت دی کہ فلاں شخص بخشا جائے گا؟ کس نے یہ بتایا کہ فلاں شخص کی مغفرت ہو جائے گی؟ کون ہے یہ کہنے والا کہ فلاں آدمی یقینی طور پر جنتی ہے؟ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ان کا انتقال ہوا، حضور تشریف لائے جنازے میں، غیر معمولی ان سے محبت تھی۔ یہ حضرت عثمان ابن عفان کے علاوہ دوسرے صحابی ہیں، عثمان ابن مظعون۔ آپ تشریف لائے، ان کا کفن ہٹا کر آپ نے ان کی پیشانی پر بوسہ دیا، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آپ ان کو رخصت کر رہے ہیں، پیشانی پر بوسہ دے رہے ہیں۔ ایک خاتون نے یہ منظر دیکھا تو وہ بے ساختہ کہہ پڑی، عثمان تم کو بشارت ہو، تم تو جنتی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس محبت کے ساتھ، اس احترام کے ساتھ، اس کیفیت کے ساتھ تم کو رخصت کر رہے ہیں، تمہاری پیشانی چوم رہے ہیں، تم جنتی انسان ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، ارشاد فرمایا تم کو کس نے کہا کہ یہ جنتی ہیں؟ واللہ ما ادری ما یفعل بی ولا بکم وانا رسول اللہ، قسم خدا کی میں نہیں جانتا میرے اور تمہارے ساتھ قیامت کے دن کیا سلوک ہوگا، حالانکہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ میں نہیں جانتا میرے تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ آپ نے اپنے خاندان کو بلایا، عبد المطلب کی اولاد کو، ارشاد فرمایا اے عبد المطلب کی اولاد، ایسا نہ ہو قیامت کے دن دوسرے لوگ عمل لے کر آئیں اور تم حسب نسب لے کر آؤ کہ ہم پیغمبر کے خاندان سے ہیں۔ اے ہاشم، اے بنی ہاشم، ایسا نہ ہو، اپنے خاندان کو کہہ رہے ہیں، اے بنی ہاشم ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن دوسرے لوگ طاعتیں اور عبادتیں لے کر آئیں اور تم پیغمبر کا حسب نسب لے کر آؤ۔ چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ ہیں، اولاد میں کتنی محبوب ہیں۔ حضرت کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے، سفر پہ جاتے ہیں سب سے آخر میں ان سے مل کر جاتے ہیں، سفر سے واپس آتے ہیں، مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر جانے سے پہلے ان کے ہاں جاتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں، آخری بیماری میں ہیں اور شدت علالت کی خبر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ملتی ہے۔ وہ آئیں دوڑتی بھاگتی کہ ابو جان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے، دروازے پہ دستک دی، حضرت عائشہ کے حجرے میں حضور ہیں، دروازے پہ دستک دی، حضرت عائشہ نے پوچھا من بالباب، دروازے پہ کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، نقاہت طاری ہے، لیکن ارشاد فرماتے ہیں عائشہ دروازہ کھول دو، دستک کا انداز بتاتا ہے کہ فاطمہ آئی ہیں، دستک کا انداز بتا رہا ہے میری بیٹی آئی ہے، فاطمہ آئی ہوئی ہیں، دروازہ کھول دو۔ اندازہ کیجئے کیسا محبت کا تعلق ہے، کیسی انسیت اور کیسی قلبی معانست ہے۔ آئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے سے قریب کیا، کچھ کان میں کہا، وہ رونے لگیں، پھر دیر تک روتی رہیں، پھر حضرت نے قریب کیا، پھر کان میں کچھ ارشاد فرمایا، وہ مسکرانے لگیں۔ اس کے تھوڑے ہی دیر کے بعد حضرت وصال فرما گئے، دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بعد میں پوچھا کہ بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے کچھ کہا تھا، تم رونے لگیں، پھر تم مسکرانے لگیں، کیا بات تھی؟ تب حضرت فاطمہ نے کہا کہ ابا حضور نے مجھ سے کہا
کہ مجھ کو اب دیکھ لو، جی بھر کر دیکھ لو، دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب آ چکا ہے، اب جانا ہے، خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ چمن کو دیکھ لے جی بھر کے بلبل، مبادا پھر بہار آئے نہ آئے۔ اب مجھ کو دیکھ لو، اب شاید تم سے ملاقات اس دنیا میں، اس عالم ناسوت میں نہ ہو، مجھ کو دیکھ لو۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد مجھ کو قریب کیا، ارشاد فرمایا بیٹی مگر تم کو خوشخبری ہو، میرے خاندان میں میرے بعد سب سے پہلے تمہاری وفات ہوگی، مجھ سے تم آ کر مل جاؤ گے، میرے بعد میرے خاندان میں سب سے پہلے تم دنیا سے رخصت ہوگی۔ صرف 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا وصال ہوا ہے۔ آپ غور کیجئے محبت کس درجے کی ہے، نوجوان ہیں اور والد کہہ رہے ہیں کہ بس میرے جانے کے بعد تم کو بھی دنیا سے جانا ہے، اپنے انتقال کی خبر سن کر مسکرا رہی ہیں کہ دنیا کے غموں سے چھٹکارا ہوگا اور میں اپنے والد سے جا کر مل لوں گی، ان کے پاس چلی جاؤں گی۔ حضور دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا غموں کا پہاڑ ان پر ٹوٹ پڑا، کہتی تھی بخاری میں ہے یا ابتا الا جبریل ننعا، ہائے میرے ابو جان ہم حضرت جبریل سے آپ کے چلے جانے پر تعزیت کرتے ہیں، الا یا ابتا الا جنت الفردوس مأوا، ہائے ابو جان جنت الفردوس آپ کا ٹھکانہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ 10 سال انہوں نے حضور کی خدمت کی ہے، جب تدفین سے فارغ ہو کر آئے حضرت فاطمہ کے آگے سے گزرے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا انس تم لوگوں کے دل نے کیسے گوارا کیا کہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پر مٹی ڈال دی، تم نے کیسے گوارا کیا کہ حضور کے جسم اطہر پر مٹی ڈال دی؟ شعر کہا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الیام صرن لیالیا، کہ میرے والد کے گزر جانے سے مجھ پر غموں کا ایسا پہاڑ ٹوٹ پڑا کہ اگر دنوں پر ڈال دیا جاتا تو وہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ اب سنیے کہ اس قدر محبت اور تعلق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں، ان کا ایسا احترام ہے، ایسی عظمت ہے، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے حضور نے فرمایا کہ فاطمہ عمل کرو، لن اغنی عنک من اللہ شیئا، قیامت کے دن میں تمہیں اللہ کی گرفت سے بچا نہیں سکوں گا، عمل کرو، عمل اور طاعت کے راستے پر چلو، لن اغنی عنک من اللہ شیئا۔ آپ غور کیجئے کہ اپنی چہیتی بیٹی سے کہہ رہے ہیں کہ قناعت کر کے نہ بیٹھ جاؤ کہ میں پیغمبر کی اولاد ہوں، اطمینان کے ساتھ زندگی نہ گزارو کہ میں تو کائنات کے سب سے عظیم انسان کی بیٹی ہوں، نہیں، یا فاطمہ اعملی، فاطمہ عمل کرو، لن اغنی عنک من اللہ شیئا، اللہ کے ہاں میں تم کو بچا نہیں پاؤں گا۔ صاف صاف آپ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک طرف حضور کے یہ ارشادات ہیں اور دوسری طرف ہمارے سماج میں ایک طبقے کا یہ احساس کہ پیر صاحب کی کہ تبرکات حاصل کر لیں گے ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ ہم تم سب کو جنت میں لے کے چلے جائیں گے۔ کس نے آپ کو یہ ضمانت دی کہ آپ جنتی ہیں؟ کس نے آپ کو یہ کہا کہ آپ بخشے جائیں گے؟ دین کا یہ فتنہ ہے جو آج ہمارے سماج اور معاشرے میں عام ہو رہا ہے۔ تصوف و سلوک کے نام پر، روحانیت کے نام پر بھی اگر دین سے بغاوت ہوگی وہ قابل قبول نہیں ہے۔ دین کے سلسلے میں کوئی چیز قابل قبول اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ کتاب و سنت کی شہادت اس کے لیے موجود نہ ہو۔ تو یہ فتنے جو آج چاروں طرف سے ہمارے سماج میں یلغار کر رہے ہیں، یہ فتنے جو ابھر کر آ رہے ہیں، کوئی انسان سوچے کہ ان فتنوں سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے۔ تو آئیے کہ میں آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث کے ذریعے بتاؤں۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے ارشاد فرمایا ستکون فتن، علی وقت آئے گا کہ طرح طرح کے فتنے برپا ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول جب وہ فتنے آئیں گے ان فتنوں سے بچنے کا ذریعہ کیا ہوگا؟ فتنے آئیں گے آپ خبر تو دے رہے ہیں، لیکن فتنوں سے بچاؤ کیسے ہوگا یہ بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، فیہ نبأ من کان قبلکم وخبر ما بعدکم وفصل ما بینکم، اللہ کی کتاب فتنوں سے بچانے کا ذریعہ ہوگی۔
اللہ کا قرآن فتنوں سے حفاظت کا ذریعہ ہوگا۔ اس میں تم سے پہلے کے لوگوں کے واقعات ہیں، بعد کے آنے والے زمانوں کی خبریں ہیں، اور تمہارے حالات کا فیصلہ اس کتاب میں ہے۔ یعنی یہ کتاب ماضی کی کتاب بھی ہے، یہ کتاب مستقبل کی کتاب بھی ہے، یہ کتاب زمانے حاضر کی کتاب بھی ہے۔ قرآن انقلاب برپا کرنے والی کتاب ہے، قرآن حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ اسی لیے تو کہا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا۔ قرآن کے بجائے فرقان کہا۔ فرقان کا مطلب ہے حق و باطل میں فرق کر دینے والی کتاب، کھرے کو کھوٹے سے الگ کر دینے والی کتاب، وہ کتاب جو بتاتی ہے کہ صحیح راستہ کیا ہے، غلط راستہ کیا ہے، وہ کتاب جو بتاتی ہے کہ شبہات و شہوات کا علاج کیا ہے، وہ کتاب جو بتاتی ہے کہ اگر الحاد اور دہریت کے فتنے اٹھیں کس طرح ان کا مقابلہ کرنا ہے، وہ کتاب جو بتاتی ہے کہ جب خواہشات نفس کے نعرے لگائے جائیں کون سی چیز ہے جو تم کو ان فتنوں سے بچا پائے گی۔ جب دنیا میں مال کا فتنہ اٹھے، علم کا فتنہ اٹھے، دین کا فتنہ اٹھے، اقتدار کا فتنہ اٹھے، کون سی چیز ہے جو تم کو ان فتنوں سے محفوظ کرے گی؟ وہ قرآن پاک بتاتا ہے، قرآن مجید دلالت کرتا ہے، قرآن مجید شہادت دیتا ہے، قرآن مجید راہ متعین کرتا ہے، قرآن مجید ہدایت کے راستے کو جلی عنوان کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، راستوں میں جو سب سے بہترین راستہ ہے، اگر اس کی دلالت، اس کی رہنمائی کوئی کتاب کر سکتی ہے وہ قرآن پاک ہے۔ آپ غور کریں کہ قرآن فتنوں سے بچاؤ کا ذریعہ، قرآن ہماری ہدایت کا ذریعہ، قرآن انقلاب برپا کرنے والی کتاب، قرآن داخلی اور خارجی تمام یلغار اور طوفان اور سیلاب سے بچانے کا واحد ذریعہ۔ لیکن ہم اس پاک قرآن سے کتنا جڑ رہے ہیں؟ کیا ہم قرآن کی روزانہ تلاوت کرتے ہیں؟ کیا ہم قرآن مجید پر غور و فکر کرتے ہیں؟ کیا قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ غور کر لیجئے، ہمارے پاس تھوڑا سا وقت نہیں کہ ہم قرآن مجید کے درس میں بیٹھ جائیں۔ یہاں ہمارے استاد محترم حضرت مولانا محمد ادریس صاحب لمبے عرصے سے قرآن مجید کا درس دیتے ہیں۔ غور کیجئے کہ ہمارے پاس وقت ہے، باہر نکل کر آپ ہوٹل پر بیٹھ گئے، گھر میں چلے گئے، کسی مشغولیت میں مشغول ہو گئے، کیا آدھا گھنٹہ آپ قرآن مجید سمجھنے کے لیے صرف نہیں کر سکتے؟ آپ قرآن مجید پر تدبر اور تفکر کے لیے کتنا وقت لگاتے ہیں؟ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے کتنا وقت خرچ کرتے ہیں؟ ہم میں سے ہر شخص غور کرے کہ قرآن مجید سے ہمارا رشتہ کیسا ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں کہا گیا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، پیغمبر قیامت کے دن کہیں گے اے اللہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑی ہوئی کتاب بنا دیا، قرآن کو طاق نسیاں پر رکھ دیا، قرآن سے اپنا رشتہ توڑ لیا، نہ اس کو پڑھا، نہ اس پر غور کیا، نہ اس پر تدبر کیا، نہ اس کے پیغام کو دنیا میں عام کیا۔ پیغمبر فریاد کریں گے، قرآن خود قیامت کے دن آئے گا اور کہے گا اللہ اس بندے نے میرا حق ضائع کیا، میری تلاوت نہیں کی، مجھ پر عمل نہیں کیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں وہ دلائل دیتا رہے گا یہاں تک کہ اس انسان کو جہنم میں داخل کرائے گا۔ قرآن اصرار کرے گا کہ یہ بندہ میرا حق ضائع کرنے والا ہے، اس کو دوزخ میں بھیجا جائے۔ غور کیجئے کہ ہم قرآن مجید کے سلسلے میں کس راستے پر جا رہے ہیں۔ آپ کی خوش نصیبی ہے یہاں قرآن مجید کا درس ہو رہا ہے، آپ کی خوش نصیبی ہے آپ کے امام حافظ محمود صاحب قرآن مجید کا ترجمہ سکھا رہے ہیں، قرآن مجید سمجھنے کی راہ ہموار کر رہے ہیں۔ لیکن ہم آپ غور کریں کہ ہم کتنا استفادہ کرتے ہیں، ہم کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کا ہمارا کیا معمول ہے، قرآن مجید کے ذریعے فتنوں سے حفاظت کی راہ ہم کتنی اختیار کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا
اس وقت اس ملک میں جو حالات ہیں، ساری دنیا میں جو حالات ہیں، ان سب حالات سے نجات کا ایک ہی راستہ ہے، قرآن پاک کی طرف لوٹ آنا، قرآن مجید کی بیان کی ہوئی ہدایتوں کو زندگی میں لانا، اس صراط مستقیم کو تھام لینا، قرآن مجید کی بتائی ہوئی راہ پر چلنا اور اسی کی سارے زمانے کو دعوت دینا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔